السلام علیکم، میں ہوں مصباح یامین۔ آپ دیکھ رہے ہیں آن پروجیکٹ ٹی وی۔ زندگی کا اصل فلسفہ کیا ہے؟ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ اس زندگی کا کیا مقصد ہے؟ اور قرآن مجید کی کیا سائیکالوجی ہے؟ ان تمام سوالات کے جوابات کو جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ دوستو، یہ بات تو سبھی جانتے ہیں کہ انسانیت حضرت آدم علیہ السلام کے وجود سے آگے بڑھی اور حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، یعنی شروع سے ہی انسانیت کا تعارف ایک اللہ سے ہے۔ اللہ کو جاننے اور نہ ماننے کی تفریق بڑھتی ہوئی دنیا کے ساتھ ساتھ ہوتی چلی گئی، اور پھر اللہ نے دنیا میں انسانیت کی اصلاح کے لیے رسول بھیجے اور کتابیں نازل فرمائے، جس میں سے ایک ہماری کتاب قرآن مجید ہے۔ دوستو، اس کتاب قرآن مجید نے زندگی کے اصل فلسفہ کو، دنیا کی زندگی کو اور اس زندگی کے مقصد کو کھول کر سامنے رکھ دیا ہے، جس کو قبول کرنا ہی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ دوستو، دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے، بالکل ویسے ہی جیسے ایک طالب علم کمرہ امتحان میں ایک مقررہ وقت کے اندر اپنا پرچہ حل کرتا ہے۔ زندگی بالکل ایسی ہی ہے۔ دوستو، اس بات کو سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 155 میں اللہ تعالیٰ اس طرح فرماتا ہے: ہم ضرور تمہیں خوف و خطرے، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے۔ دوستو، اب اگر ذرا اپنے ارد گرد کے لوگوں پر اور ان کی زندگیوں پر غور کریں تو بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے۔ ذرا اس بات کو یوں سمجھتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد ایسے لوگ موجود ہیں جن کو اللہ نے بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے، اور کچھ لوگوں کو ویسی نعمتیں نہیں دی۔ اب ان دونوں کیس میں امتحان میں دونوں ہی ہیں۔ اب جس کے پاس نعمتیں ہیں، اس کے پاس دو چوائس ہیں: یا وہ سب کچھ خود پر خرچ کریں یا دوسروں کو بھی دیں۔ اب یہاں امتحان یہ ہے کہ اگر وہ دوسروں کو بھی اپنی نعمت دے دے گا تو اسے اپنی نعمت کے کم ہونے کا خوف ہوگا، تو وہ اپنی نعمت کو خرچ کرنے سے رک جاتے ہیں۔ تو پھر اس کے بدلے ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ غافل کر دیتا ہے، وہ دنیا کی زندگی میں مگن ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو جان یا مال کی آزمائش میں نہ ڈال دے، یعنی ایسی بیماری دے کہ سب کچھ خرچ ہو جائے، یا اس کو موت دے دے کہ سب مال پڑا رہ جائے۔ مگر یہاں سوال یہ ہے کہ کوئی کیوں اپنے مال و خواہش کی قربانی دے؟ دوستو، اب اگر دوسری جانب دیکھا جائے، جس کے پاس نعمتیں نہیں ہیں، فاقہ کشی ہے، وہ کیا صبر کرتا ہے؟ جیسا کہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 156 میں اللہ فرماتا ہے: ان حالات میں جو لوگ صبر کریں، جب کوئی مصیبت پڑے تو کہیں ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ کی طرف ہی پلٹ کر جانا ہے۔ دوستو، اب اگر اس صورت میں جس کے پاس نعمتیں نہیں ہیں وہ صبر کی بجائے اللہ سے مدد مانگنے کی بجائے اور اللہ پر توکل کر کے سبب ڈھونڈنے کی بجائے ایسے لوگوں سے حسد شروع کر دے جن کے پاس نعمتیں ہیں، یا دنیا کے مال و اسباب کی خاطر حرام و حلال کی تمیز بھول جائے، ناجائز طریقے اپنائے یا کسی کا ناحق قتل کرے، تو اللہ بھی ایسے لوگوں سے غافل ہو جائے گا، کیونکہ انہوں نے زمین پر اپنی ضروریات کی خاطر فساد کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اور تم لوگ نہ تو آپس میں ایک دوسرے کے مال غلط طریقے سے کھاؤ، اور نہ حکمرانوں کے آگے ان کو اس غرض کے لیے پیش کرو کہ وہ تمہیں دوسروں کے مال کا کوئی حصہ قصداً ظالمانہ طریقے سے کھانے کا موقع مل جائے۔ تو ان دونوں صورتوں کے مطابق دنیا کی زندگی کا فلسفہ آسان ہو جاتا ہے، یعنی اپنی نعمتوں کا کچھ حصہ دوسروں پر خرچ کرو تاکہ تم سے حسد نہ کیا جائے اور زمین پر فساد نہ ہو، کیونکہ نعمتیں نہ خرچ کرنے پر کوئی بیماری، پریشانی یا موت کی وجہ سے سب مال پڑا رہ جائے گا یا تمہارے کام نہ آئے گا، یعنی صبر اور اللہ پر توکل کے ساتھ اس کی مدد طلب کرو۔ یہی زندگی کا فلسفہ ہے۔ دوستو، زندگی کے اس مختصر فلسفے کے بعد زندگی کا مقصد خود بخود معلوم ہو جاتا ہے۔ زندگی کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہونی چاہیے، یعنی آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ اللہ کا ہے، اور اللہ کی خوشی کی خاطر اپنی جان اور مال کی قربانی دو۔ اور اللہ تعالیٰ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 22 میں فرماتا ہے: وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کی چھت بنائی اور اوپر سے پانی برسایا، ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لیے رزق پہنچایا۔ بس جب تم یہ جانتے ہو تو دوسروں کو اللہ کا مد مقابل نہ ٹھہراؤ۔ دوستو، اب ان تمام صورتوں سے یہ اندازہ تو ہو ہی گیا ہے کہ اللہ کے رسول، جس کے لیے تمام جنتوں کی نعمتیں آ سکتی تھیں، کیوں پوری زندگی فکر و فاقہ کشی میں گزار دی، اور کیوں دوسروں کی فلاح کے لیے زندگی گزاری۔ اور اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اپنی پوری زندگی چٹائی پر گزار دی، جو کہ 3 بر اعظموں پر حکومت کرتے تھے، کیسے اللہ کی خاطر دوسروں کے لیے اپنی پوری زندگی لگا دی۔ اور اسی طرح سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا تمام مال اللہ کی راہ میں دے دیا۔ دوستو، اسی لیے ہمارے لیے ہمارے رسولوں، پیغمبروں اور صحابہ کرام کی زندگی ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، اور ہمارے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ ہم دین اسلام کا حصہ ہیں۔ دوستو، اب یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ اللہ کی خوشنودی اس کی مخلوق کے ساتھ صلح رحمی میں ہے،
اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو زمین پر خلیفہ نائب بنا کر بھیجا، اور اسی فلسفہ زندگی کے ساتھ ہماری جنت اور دوزخ کا فیصلہ جوڑا ہے۔ دوستو، امید ہے آپ کو آج کی ہماری اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھنے اور جاننے کا موقع ملا ہوگا۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔